نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، ہمارا آج کا موضوع شب قدر کے فضائل اور اس رات میں کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آج ہم سنیں گے۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات کو اعمال نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو ان کے کاموں پر مامور کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سامعین اکرام، یوں تو رمضان المبارک کی ساری ہی راتیں بابرکت ہیں اور ہر رات رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، مگر اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر، شب قدر، اس کا جو ثواب ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبادت کرتے، تلاوت قرآن پاک پڑھتے اور نماز ادا فرماتے۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک کی 27ویں رات کو 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، اور جب 2 نفل پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بے پناہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس رات کے تو کیا ہی کہنے، چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، یعنی جو شب قدر کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور کس کے سبب ہمیں یہ رات عطا کی گئی، آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ یہ 1000 مہینے اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کرتے کہ رات کو عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرتے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کی بارگاہ میں جب حاضر تھے، انہوں نے جب یہ سنا تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو بنی اسرائیل والے ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں گے، ہم کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے۔ اسی اثنا حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت کو ہر سال ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا اس کو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب عطا ہوگا۔ تو سامعین کرام، ہم سب کو یہ رات کس وجہ سے ملی؟ یہ رات ملی تو صرف اور صرف آپ کے اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سبب ملی، اور یہ رات ایسی رات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اس رات کو قیام کرنا چاہیے، اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ سامعین کرام، ہم رات کو جاگتے تو ہیں، لیکن ہمارا معمول کیا ہوتا ہے؟ ہم سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں، ہم باہر گلیوں میں گھومنے لگ جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں
کہ میں آقائے دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو آپ کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اس رات یہ دعا پڑھ، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ہمیں اس رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نوافل ادا کرنے چاہیے، اس کے سامنے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ اپنی یہ رات اس سال نصیب ہے، اگلے سال نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے اس رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو اس رات میں نوافل، نماز، توبہ استغفار، قرآن کریم اور بہت سارے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پکی اور سچی محبت اور الفت عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین اسلام پر ثابت قدم رہنے اور دین اسلام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔